معلوم ہو رہا ہے جویں تھان کوئی جویں بیٹھے ہو تھان اتھے ہی امانت کوئی رکھ گیا ہے. کم از کم بندہ سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت صاحب نے اتنا خوبصورت انداز دے وچ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آل پاک دا آپ دی عظمت دا بیان کیتا ہے. اس واسطے کم از کم جڑی گل تانوں چنگی لگے یا سمجھ وچ آ جائے تو بندے نوں خاموش نہیں ہونا چاہیے، اچھی آواز نال کہنا چاہیے سبحان اللہ. ایک گزارش کرساں جڑے پیر بھائی پیچھے بیٹھے ہو نا تساں اگے تشریف لے آؤ، تانوں خطاب کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ادھروں بھی تھوڑے تھوڑے اگے بچے بیٹھے نا ذرا صحیح سمجھ نہیں آندی، اگے اگے ماشاءاللہ تھوڑا جہا ہلو گے نالے تانوں سردی گھٹ لگے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان ایک باری درود پاک پڑھو بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الراشدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بآواز بلند درود پاک پڑھنا. ماشاءاللہ اچھی آواز نال درود پاک پڑھنا. حضرات گرامی، دور دراز تو آئے ہوئے معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت دا بے شمار مرتبہ احسان ہے کہ جس نے سانوں میلاد مصطفیٰ دی اس بابرکت محفل دے اندر حاضری نصیب فرمائی. میری دعا ہے کہ جڑے دوست احباب دور دراز تو آئے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈی حاضری قبول فرمائے. اللہ جل شانہ و اعظم شانہ و لا الہ غیرہ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود پاک حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے اتے. اس تو بعد انتہائی عزت و احترام دے لائق میرے پیر بھائی خطیب اہل سنت مقرر شیریں زبان حضرت علامہ مولانا قاری ندیم اختر خضری زیدہ مجدہ دیگر واجب الاحترام علماء کرام نعت خوانان شیریں زبان اور میرے معزز بزرگوں دوستوں،
اج دی یہ محفل پاک میلاد مصطفیٰ سالانہ جشن میلاد مصطفیٰ ساڑھے پنڈ دے اندر ہر سال ہوندا ہے۔ اس سال جگہ دی تبدیلی بزرگاں دے آستانے دے اتے بابا جی سرکار دی بارگاہ دے وچ سرکار دا یہ جشن ہو رہا ہے۔ یقین جانو یہ بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے حضور دی آل دے اس آستانے دے اتے اس محفل دے وچ سانو حاضر ہون دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حضرات گرامی، سرکار دی شان زندگی مک سکتی ہے ازل تو لے کے ابد تک، اول تو لے کے آخر تک ساری کائنات حضور دی تعریف کر دی رہے، شان بیان کر دی رہے، عظمت بیان کر دی رہے، تے زندگیاں ختم ہو سکدیاں نے لیکن میرے سرکار دی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی، خواہشاں ہر میلاد دی محفل ہوئے یا بزرگاں دے عرس دی محفل ہوئے، دوست کافی اصرار کردے نے کہ فلاں روایت یا فلاں موضوع دے مطابق بولو، چونکہ ہر بندے دا ایک اپنا خیال ہوندا ہے، سوچ ہوندی ہے، لیکن چونکہ میلاد دی محفل ہے تے حضور دی عظمت تے شان ہی بیان کراں گا، اور دعا یہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی میں جو کچھ بیان کراں اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ میرے واسطے میں تو پتہ ہی ہے اتنی دیر سٹیج تے کدی نہیں لائی بھئی میں لیٹ ہو جاواں، چونکہ میرے پیر بھائی بھی نے اور بڑی محبت کردے نے سادات دے گھرانے دے نال۔ میں خالی اپنی مصروفیت تو علم ہے آج دا دن بڑا اہم دن سی ساڑھے واسطے بھی، تے میں ٹیلی فون دے اتے ہی عزیزم نوں فون کیتا بھئی مہربانی کرنا، تو انہاں کیا کوئی گل ہی نہیں، میں کیا ہی سارا پروگرام تساں سنبھالنا ہے۔ الحمدللہ ساتھیاں نے بڑا دل خوش ہویا کہ بڑی محبت دے نال انہوں نے پروگرام دا آغاز کیتا، نعت ہوئی، پھر خطاب ہویا۔ ہن چونکہ اتھے بیزار ہون والا کوئی بندہ نہیں، جو آئے بیٹھے ہو چاہے سردی ہے چاہے بارش ہو جائے چاہے کوئی معاملہ بھی ہے، الحمدللہ ذوق والے وہ سن کے ہی جانا جے۔ تے میں اگے بھی گزارش کی تھی میں خالی چپ کر کے نہ سن کے ٹر جایا کرو، بلکہ جتنی دیر بہو سبحان اللہ کیا کرو۔ اے ازما کے ویکھ لینا جتنی دیر سبحان اللہ آکھو گے تو ان سردی بھی نہیں لگے گی، تے جو بندہ چپ بیٹھا رہے انہوں زیادہ سردی لگ دی۔ تو آڈی نظر میں اپنے حضور دا شعر پیش کر رہے ہیں جڑا اکثر میں نو دوست حکم فرماندے نے کہ سانو شام والا شعر سناؤ۔ قدرتی گالے عاشق جس مقام دے اتے بیٹھا ہوئے، جیڑی محفل اچ بیٹھا ہوئے، جس جگہ دے اتے ہوئے، جدو دے سامنے دے محبوب دی تعریف ہوندی وہ چپ نہیں رہندا بلکہ خوش ہو کے سبحان اللہ کہندا۔ تے میں عرض کرنا وہاں شام ہو گئی تے اساں جنریٹر چلا دیتا، بتیاں چل گئیاں، لائٹ بل گئی، اندھیرا ختم ہو گیا۔ جدو یہ بتیاں یہ لائٹاں یہ جنریٹر نسن نہ ہوندے، ادو لوگ دیوا بال دے سن، موم بتی بال دے سن۔ کیوں؟ اس وجہ تو کہ جدو شام ہو جائے اندھیرا ہو جاندہ ہے، لوگ کہندہ ہے شمع نو جلا دیو تاکہ روشنی ہو جائے۔
اندھیرا ہویا تے لوگاں نے کیا کہ شمع نو جلاؤ، اس وجہ تو کہ اندھیرا ختم ہو جائے، روشنی ہو جائے۔ جدو شمع نو بالن لگے نا تے جدو انہوں نے اگ لائی وہ بلی تے وہ خوش ہو گئے کہ اندھیرا ختم ہو گیا ہے، چانن ہو گیا ہے۔ لیکن شمع نے کیا لوگو تو آڈے واسطے میں نہیں بلی، میرے بلن دا مقصد کوئی ہو رہے۔ او دے بلن دا مقصد اگر اجازت ہوئے تے پیش کرا۔ ایک شام ہے جنہوں اسی کہنے ہیں پنجابی دے وچ اندھیرا ہو جائے، سورج غروب ہو جائے تے شام ہو جاندی ہے۔ ایک شام ہے جنہوں اسی کہنے ہیں ملک شام ہے۔ ایک شام ہے جنہوں اسی ہندی چ کہنے ہیں محبوب، ہندی چ کی کہنے ہیں سمجھ چاہ گئی۔ ایک شام ہے جنہوں اسی کہنے ہیں شام ہو گئی۔ ایک شام ہے جنہوں اسی کہنے ہیں ملک شام ہے۔ ایک شام ہے جنہوں ہندی چ کہنے ہیں محبوب۔ تے شمع جدو بلی نا انہیں لوگاں نو مخاطب ہو کے گل کی، آؤ گل سننے ہیں شمع دی، کیونکہ تساں بھی اپنی شمع دے پروانے ہو، حضور دے دیوانے ہو، اس واسطے تواڈی نظر کر رہے ہیں۔ شمع بل گئی، اندھیرا ختم ہو گیا، لوگاں کیا شمع جل گئی ہے اس واسطے کہ اندھیرا ختم ہو گیا، روشنی ہو گئی۔ شمع نے جواب دے کہ کیا اے میرے بالن والے ہو، میرے بلن دا مقصد کوئی اور ہے، نا میں تواڈے واسطے نہیں بلی، میرے بلن دا مقصد ہے کیڑی گل شام نو کی۔ شمع نے آکھیا شمع شام نو آکھ دیے شام ویلے اے نہ سمجھی میں تیرے لئی بلی ہوئی ہاں۔ چی آواز نال کہہ دو سبحان اللہ۔ شمع شام نو آکھ دیے شام ویلے اے نہ سمجھی میں تیرے لئی بلی ہوئی ہاں۔ او میرے شام نے آنے، او میرے محبوب نے آنے، شام ویلے میں اسے شام دی نوکری کھلی ہوئی ہاں۔ او میرے شام نے آنے، او میرے محبوب نے آنے، شام ویلے میں اسے شام دی نوکری کھلی ہوئی ہاں۔ شمع شام نو آکھ دیے شام ویلے اے نہ سمجھی میں تیرے لئی بلی ہوئی ہاں۔ او میرے شام نے آنے، شام ویلے میں اسے شام دی نوکری کھلی ہوئی ہاں۔ حضرات گرامی، اللہ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود حضور دی ذات دے اتے۔ قرآن پاک دی آیت مقدسہ جو تواڈے سامنے میں تلاوت کیتی ہے، اودے وچ خالق کائنات نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ پاک نے الحمد تو لے کے والناس تک کوئی سپارہ ایسا نہیں، کوئی رکوع ایسا نہیں، کوئی آیت ایسی نہیں جدے وچ اللہ پاک نے اپنے محبوب دی شان بیان نہ کیتی ہوئے۔ الحمد تو لے کے والناس تک۔ لیکن یاد رکھو میرا موضوع بھی چونکہ عظمت مصطفیٰ ہے، شان مصطفیٰ ہے، اس واسطے میں اسی حوالے نال گفتگو کرانگا۔ خالق کائنات نے اس آیت دے اندر بھی رسولان دا ذکر کیتا ہے۔ کدہ ذکر کیتا ہے؟ اچھی بولو، کدہ ذکر کیتا ہے؟ رسولان دا۔ تے کائنات چ نبی 1,00,000 تے کموں بیش 24,000 نبی رسول پیغمبر آئے نے۔ ہر نبی نو اللہ پاک نے اس طرح شانہ مقام رفت کمالات درجات معجزات عطا کیتے نے، پر یاد رکھو
جڑی عزت تے شان تے مقام اس وعدہ لا شریک نے آمنہ دے لال نو عطا کیتی ہے وہ کسی اور نبی نو حاصل اللہ پاک نے اس آیت دے وچ نبیاں دا نہیں رسولاں دا ذکر کیتا ہے اور رسول کائنات چاہے نے 313 کتنے رسول آئے نے کتنے رسول آئے نے 313 اور 313 دا رب تعالیٰ نے ذکر کیتا کہ فرمایا اے رسول جڑے میں دنیا تے بھیجے نے نا بعض نو بعض دوتے فضیلت بخشیے اور ایک اوئے منہم من کلم اللہ جدے نال میں رب نے کلام کیتی اور ایک اوئے جنہوں میں سارے درجیاں تو بلند درجہ عطا کر دیتا ہے حضرات گرامی توجہ فرماؤ گل رسولان دی ہو رہی اے بھی یاد رکھو کہ ہر نبی ضرور ہوندہ ہے لیکن رسول ہوندہ نہیں لیکن ہر رسول نبی بھی ہوندہ ہے تے رسول بھی ہوندہ ہے ہر رسول نبی بھی ہوندہ ہے تے رسول بھی ہوندہ ہے لیکن ہر نبی ضرور ہوندہ ہے لیکن رسول نہیں ہوندہ حضرات گرامی اتنے رب نے درجیاں دا ذکر کیتا ہے کہ میں بعض نو بعض دوتے فضیلت بخشیے درجے رکھے نے لیکن انسان دا بھی بڑا درجہ ہے ہر مخلوق تو عرفات اعلیٰ ہے انسان تو اتلا درجہ ہے مومن دا یاد رکھو ہر بازار دے وچ چلن پھرن والا انسان تے ہو سکتا ہے لیکن مومن ہو سکتا کیونکہ مومن ہوندہ ہوئے جدے دل وچ میری سرکار دی محبت ہوئے ہر مخلوق تو عرفات اعلیٰ کون ہے انسان کون ہے تھوڑی اپنی تعریف ہے اچھی آواز نال کہہ دو کون ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے انسان دی تعریف کردے ہویا فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ میں انسان نو ایو جائی شکل بخشیے جدا کوئی جواب ہی نہیں پتہ یہ چلیا کہ ہر مخلوق تو عرفات اعلیٰ کون ہویا اچھی بولو کون ہویا انسان تو اتلا درجہ ہے مومن تو اتلا درجہ ہے شہید تو اتلا درجہ ہے ولی تو اتلا درجہ ہے غوث دا حضرات گرامی جتے سارے ولیاں غوثاں کتبان دے درجے دی انتہا ہو جائے حضور دے صحابی دے درجے دی ابتدا شروع ہوندی ہے اور جتے صحابی دے درجے دی انتہا ہو جائے اتھو نبی دے درجے دی ابتدا شروع ہوندی ہے اور جتے نبی دے درجے دی انتہا ہو جائے رسول دے درجے دی ابتدا ہوندی ہے اور جتے سارے نبیاں رسولاں پیغمبران دے درجے دی انتہا ہو جائے اتھو تیرے تے میرے آقا دی ابتدا شروع ہوندی ہے اچھی آواز نال کہہ دے سبحان اللہ حضرات گرامی توجہ فرماؤ میں عرض کیتا ہے کہ ایک کوئی جدے نال رب نے کلام کی تھی وہ کون ہے اللہ دے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام او ایک شان اللہ دے نبی دی بیان کرنا اور پھر تواڈے سامنے آقا علیہ السلام دی شان بیان کرانگا تو انہوں پتہ لگے گا کہ نبی سارے ہی شان والے نے نبی سارے ہی مقام والے نے نبی سارے ہی عزت والے نے پر یاد رکھو جڑی عزت تے شان تے مقام اس وعدہ لا شریک نے آمنہ دے لال نو عطا کیتی ہے کسے اور نبی نو حاصل ہے آؤ پھر ویکھنے قرآن پڑھنے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے برگزیدہ اور جلالی نبی لاڈلے نبی آپ دی بارگاہ دے وچ 12 قبیلے آئے قرآن پاک ہے کوئی حدیث نہیں اللہ دا قرآن پیش کر رہے ہیں 12 قبیلے آئے قید سی خشک سالی سی پانی کوئی نہیں سی اللہ دے نبی دی بارگاہ دے وچ آئے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سونیا اللہ نے تو انہوں بڑا مقام عطا کیتا ہے بڑی شان عطا کیتی ہے مہربانی فرماؤ تو اڈے ہاتھ اٹھنے نے اللہ پاک نے ساڑھے اتے کرم فرما دینا ہے یاد رکھو نبی دا کوئی غلام ہوئے نبی دے منن والیاں دا اے عقیدہ ہے کہ جدو بھی کوئی مشکل آ جائے جدو بھی کوئی پریشانی آ جائے نبی دے دروازے تے ہوندے نے اللہ مشکلاں ٹال دیندا ہے ان جدو نبی دی بارگاہ دے وچ آئے تے موسیٰ علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا کہ لوگوں میں بھی تواڈے سامنے ہی ہاں کوئی ندی نالا تلاش کرو یا نماز استسقاء پڑھنے نا جدو اللہ دے نبی دی بارگاہ دے وچ آئے نا تے کلیم نے اپنے دو میں ہاتھ اٹھا لے اچھی آواز نال کہہ دے سبحان اللہ
حضرت گرامی اللہ دے نبی نے اللہ دی بارگاہ دے وچ ہاتھ اٹھا لے، عرض کیتی اے الہ العالمین، اے میرے سونے ربا، اے تیری مخلوق ہے، میری بارگاہ دے وچ آئیے، پانی طلب کر دینے۔ خالق کائنات نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ خالق کائنات نے فرمایا کلیم تیرے ہاتھ وچ کیے؟ عرض کی تھی میرے اللہ میرے ہاتھ وچ عصائے ڈنڈا ہے۔ رب نے فرمایا کی کرنا ہے؟ عرض کی تھی میرے اللہ میں چاہواں تے ڈنڈا بن جاندا ہے، میں چاہواں تے تلوار بن جاندا ہے، میں چاہواں تے سب بن جاندا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کلیم عصا پتھر دے تے مارنا تیرا کم میں 12 چشمے جاری کر دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرت گرامی کلیم نے آسا پتھر دے ہوتے ماریا، 12 چشمے جاری ہو گئی۔ خالق کائنات نے قرآن پاک موسیٰ دے معجزات دا ذکر کر دے ہویا فرمایا فان فاجرت منو حسنتا عشرت عینا۔ اچھی آواز نال کہہ دو سبحان اللہ کہ میرے کلیم نے عصا پتھر دے ہوتے ماریا تے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ حضرت گرامی ایک کمال ہے اللہ دے نبی دا، ایک کمال ہے اللہ دے کلیم دا کہ عصا پتھر دے ہوتے ماریا 12 چشمے جاری ہو گئے۔ آن اپنے نبی دی شان سن تیرا ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت گرامی روایت نہ ہو دے میں ذمہ وارم، حضور دے نال 1500 صحابہ دا لشکر نال ہے، جانور نال نے، چوپائے نال نے، پانی ختم ہو گیا تے حضور دی بارگاہ دے وچ آئے۔ عرض کیتی سونیا ودوہا دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، یاسین دیاں سیریاں والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، سونیا پانی ختم ہو گیا ہے۔ تے ان اللہ دے نبی نے اے نہیں فرمایا کہ میں بھی تواڈے نال ہاں، کوئی ندی نالا تلاش کرو، نا جدو غلام آئے حضور دی بارگاہ دے اندر سرکار نے اس طرح نگاہ نبوت نو پھیریا۔ ایک کیڑی نگاہ ہے جدے بارے اعلی حضرت فرماندے نے او جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ نبوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے پہ لاکھ۔ حضرت گرامی سرکار نے نگاہ نبوت پھیری، اللہ دے پیارے محبوب نے، آمنہ دے لال نے، تیرے تے میرے آقا نے نگاہ نبوت پھیری ہے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ پریشان ہون دی ضرورت نہیں، جاؤ اس پہاڑ دے پچھے ایک حبشی پانی دا مشکیدہ لے کے جا رہے، لے کے آ جاؤ۔ صحابہ دوڑ دے گئے، صحابہ دوڑ دے گئے، پانی دا مشکیدہ لے کے حضور دی بارگاہ دے وچ آ گئے۔ جدو حضور دی بارگاہ دے وچ آئے تے عرض کیتی سونیا ایک مشکیدہ ملے تواڈی بارگاہ دے وچ۔ ہن کسے صحابہ نے اے نہیں عرض کیتی کہ سونیا اے ایک مشکیدہ ہے 5 یا 10 بندے دے چو پانی پی سکدے نے، تے اے 1500 صحابہ دا لشکر نال ہے، جانور نال نے، چوپائے نال نے، لیکن سونے ایک مشکیدہ کیویں پورا ہوئے گا؟ کسے صحابی نے یہ گل نہیں کیتی، کیوں؟ اس وجہ تو کہ صحابہ جان دے سن کیڑی گل کہ اے انگلاں چو پانی چلا جان دائے، اے انگلاں چو پانی چلا جان دائے، اے انگلاں چو پانی چلا جان دائے، اے ان بولیاں نو بلا جان دائے، اے
ان بولیاں نو بلا جان مل کے کہہ دیو اے ان بولیاں نو بلا جان دائے اے انگلاں چو پانی چلا جان دائے اے ان بولیاں نو بلا جان اے وکری گل ہے کہ میں تو نہ بلا سکا تساں بولو نہ بولو تھوڑی مرضی ہے پر میرا نبی وہ ہے جڑا نسی بھی بولدا وہ بھی بولن لگ پیندا سی ابو جہلاں دا باپ او دے ہاتھ وچ کنکریاں سن ایک دن مکے دیاں گلیاں دے وچوں اللہ دا رسول ٹردا ہے تے مٹھ دے وچ کنکریاں نپ کے نا پچھو ہی حضور نو ویکھیا تے انہیں آکھیا آج کوئی نویں شرارت کرنا ایسی جے وہ شرارتی ٹبر جیڑا بھی حضور دے علم غیب نو نہ منے سمجھو اے شرارتی ہے اے ابو جہل اینڈ کمپنی ہے او دی وجہ ہے ابو جہل ہمیشہ حضور دے ہوتے ایو جے معاملات کردہ سی ہاتھ دے وچ کنکریاں نپیاں تے اللہ دے رسول دے سامنے چلا گیا تے جا کے کہنا ہے تو سنجھے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے تے دسو کہ میرے ہاتھ وچ کیڑی چیز ہے تو سنجھے نبی ہو تے دسو میرے ہاتھ وچ کیڑی چیز ہے آپ نے فرمایا ابو جال گالے وے میں دساں یا اے چیز بولے کہ میں کونا انہیں کہا اے تے گل ہو رہی پکی ہو گئی ہے چلو اے ہی تو انہوں پہچان کے دسے بھئی تساں کون ہو آپ نے فرمایا مٹھ تیری ہے لیکن یاد رکھ جو تیری مٹھ چیز ہے وہ بھی میں نو جان دی ہے میں اللہ دا رسول ہوں حضرت گرامی جدوں نے مٹھ وال کی تھی سرکار نے مٹھ والے مخاطب ہو کے فرمایا کیڑی چیز ہے ذرا میرا تعارف انہوں کرا حضرت گرامی مٹھ دے وچ کنگریاں نے اللہ دا رسول دے کلمے نو پڑھنا شروع کر دیتا اسے واسطے میں کیا اے ان بولیاں نو بلا جان اے ان بولیاں نو اے گنگیاں نو گلہ کرا جان دائے اے ان بولیاں نو بلا جان دائے اے ان بولیاں نو بلا جان اے ان بولیاں نو میں کیا بھئی تساں بول پوسو پر تساں اپنی ضد تے اتے پکے رہو تو حضرت گرامی جدو سرکار نے مشکیدہ پانی دا صحابہ نے سرکار دی بارگاہ دے وچ پیش کیتا نا تے میرے آقا علیہ السلام نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اس پانی دے وچ پایا جدو پانی دے وچ پایا خود نوش فرمایا صحابہ نے پانی پی لیا جانورہ نے پانی پی لیا لیکن پانی ختم نہیں ہویا حضرات گرامی یاد رکھو صحابہ فرماندے نے خدا دی عزت دی قسم ہے او ایک مشکیدہ 1500 صحابہ نے پیتا جانورہ نے پیتا چوپایا نے پیتا لیکن پانی ختم نہیں ہویا اس طرح محسوس ہوندہ سی جس طرح 5 انگلان دے وچوں 5 نہراں جاری ہو گئی ہیں تو حضرات گرامی یہ تساں لازمی میں نے اٹھانا سی تاں ہی اتنی اچھی آواز نال کہہ جے سبحان اللہ تو موسیٰ علیہ السلام دی شان تواڈے سامنے میں کہ عصا پتھر دے اتے ماریا تے کتنے چشمے جاری ہوئے 12 لیکن میری سرکار او بھی بڑا وڈا معجزہ ہے او بھی بڑا وڈا کمال ہے لیکن یاد رکھو پتھراں وچوں پانی نکلدا رہندا ہے لیکن انگلاں وچوں پانی نکلنا ہے سب تو وڈا کمال ہے
اسے واسطے سی کہنے اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے، او اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے، او محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، وہ نور تھے اور گئے نور کے پاس، وہاں جسم نہیں یہاں سایہ نہیں ہے، او اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، میں عرض کیتا ہے کہ وہ نور تھے اور گئے نور کے پاس، وہاں جسم نہیں یہاں سایہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اے شعر نہیں، انشاءاللہ دلیل میں سرکار دی حدیث پیش کرنا ہوں۔ حضرات گرامی، تفسیر نصفی دے اندر میں ثابت کرنا چاہنا کہ واقعی سرکار دا سایہ بھی کوئی نہیں، میرا نبی ہوئے جدے وجود دے اتے ساری زندگی مکھی نہیں بیٹھی۔ تفسیر نصفی دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا ہے مفسرین کرام نے کہ سرکار دی ازواج، سرکار دی کوئی بیوی ہوئے او ساری کائنات دے مسلمانہ دی ماں ہے، ساری کائنات دے مسلمانہ دی، چاہے او دا تعلق کسے قبیلے نال ہوئے، کسے کنبے نال ہوئے، کسے خاندان دے نال ہوئے، لیکن یاد رکھو جدو نبی دے حرم دے وچ آ گئیے او ساری کائنات دے مسلمانہ دی ماں ہے۔ حضرات گرامی، انہا کافران تے بے ایمانہ تے منافقہ نے حضور دی ازواج نو بھی نہیں چھوڑیا، انہاں دے اتے بھی بہتان لایا۔ جدو بی بی پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے اتے انہاں نے بہتان لایا تے اللہ دے رسول دے اتے وہی دا آنا جانا کچھ دن بند ہویا۔ توجہ ہے تو اڈی ٹھاڈ نال تے نہیں پریشان ہوئے بیٹھے، تو پھر اچھی آواز نال کہہ دو سبحان اللہ۔ بی بی پاک سیدہ عائشہ صدیقہ دے اتے منافقہ نے بہتان لایا کی کہ نعوذ باللہ اللہ دے گھر جیڑی اے بیوی ہے نا، ادھا کوئی کردار ٹھیک نہیں۔ جدو انہیں اے گل کی تھی، اللہ دے رسول دے چہرے دے اتے پریشانی دے آثار آئے، کیونکہ حضور دے گھر دا معاملہ سی، حضور دے گھر دا معاملہ سی۔ اے واقعہ کیوں پیش آیا؟ توجہ فرماؤ، بی بی پاک سیدہ عائشہ حضور دے نال گئیاں سفر دے اتے، حضور ہمیشہ جدو بھی کسے سفر دے اتے جاندے سن کوئی نہ کوئی اپنی بیوی نو نال لے کے جاندے سن۔ جدو اے پاک بی بی گئیاں تے اس مقام دے تو قافلہ چلیا تے بی بی پاک پچھے رہ گئیاں، آپ دا ایک غلام سی جڑا پچھو مہار پکڑ کے تے لے آیا۔ کافرہ نے حضور دی اس پاک بی بی دے اتے بہتان لایا۔ جدو بہتان لایا تے صحابہ پریشان ہو گئے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر دی بیٹی سی، اس معاملے دے وچ آپ خاموش ہو گئے، پاک بی بی بھی پریشان ہوئی، حضور دے سارے صحابہ پریشان ہو گئے کہ منافقہ نے ایک گل کیتی ہے۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ، ایک نہیں، دو نہیں، ترے نہیں، قرآن پاک دیاں 17 آیتاں بی بی پاک دی پاکیزگی دے اتے نازل ہوئیاں نے۔ اللہ نے قرآن پاک دیاں 17 آیتاں آپ دی پاکی دے اتے نازل فرمائیاں نے۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ، اے تے اللہ پاک نے اپنے محبوب دے اتے لگے بہتان دے اتے قرآن پاک دیاں 17 آیتاں پیش کیتیاں، لیکن آؤ جیڑا صحابہ دا کردار ہے وہ میں تھوڑے سامنے پیش کرنا ہوں۔ صحابہ دا مجمع لگے ہے، حضور تشریف فرمانے، صحابہ ہر ایک اپنی گزارش سرکار دی بارگاہ دے وچ پیش کر رہے نے۔
میں اس مجمع تو قربان جاواں جدے وچ سنن والا بلال ہے اور سنان والا آمنہ دا لال ہے۔ میں اس مجمع تو قربان جاواں کہ جدے وچ سنن والا علی ہے اور سنان والا نبی ہے۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ، جدو صحابہ اس طرح بیٹھے حضور دے اس معاملے دے اتے صحابہ بھی پریشان نے، سرکار بھی پریشان نے۔ حضرات گرامی جنہیں سب تو پہلا کھڑا ہو کے ایک جرات کی تھی کہ حضور دی بارگاہ دے وچ سوال کیتا، او سیدنا عمر فاروق نے۔ آپ کھڑے ہوئے، جدو کھڑے ہوئے، اے کون عمر؟ اے او عمر ہے کہ جدہ لکھیا ہاتھ دا رکا درہ نیل دیاں موجان دے وچ گیا تے او دی طغیانی تھم گئی۔ اے او عمر فاروق ہے جنہیں زمین دے ہوتے کوڑا لا کے زلزلیاں نو ختم کیتا۔ اے او عمر فاروق ہے جس نے ملک روم نو فتح کیتا اور انج دا حکمران کائنات دے وچ نہیں ہونا۔ عمر فاروق جدو روم دا علاقہ فتح کرن واسطے گئے نا، آج ساڑھے کول بھی بڑے بڑے صدر تے وزیر اعظم کسی علاقے دا دورہ کرن راہ بند ہو جاندے نے، ہزاراں وزیر نال ہوندے نے، مشیر نال ہوندے نے، لیکن عمر فاروق حضور دا او غلام ہے جدو روم دا علاقہ فتح کرن واسطے گئے، غلام ایک نال ہے، لیکن آپ نے فرمایا گالے وے سفر دے 4 حصے کرنے نے، ادھے راہ میں سوار ہونے تو مہار پکڑنی ہے، لیکن ادھے راہ تو سوار ہونے تو میں مہار پکڑنی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے سونے ہاں، اللہ نے توانو بڑی عزت مقام عطا کیتا ہے، تو 60,000 مربع میل دے حکمران ہو، اللہ نے توانو بڑی شان عطا کیتی ہے، میں غلام سواری تے تسا مہار۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر آج میں انصاف نہ کیتا قیامت آلے دن میں کملی والے نو کیڑا چہرہ وکھاواں گا۔ حضرات گرامی انصاف دی انتہا ہو گئی کہ سواری دے اتے غلام ہے، جدو روم دے علاقے دے وچ پہنچے نا، سارے حسائی باہر نکل کے کھڑے ہو گئے تے ایک بندہ کہندا ہے او ویکھو لگدا ہے مسلمانہ دا بادشاہ آ رہے، انہاں سوچے ہونے بڑے وزیر ہونے نے، بڑے مشیر ہونے نے، بڑے لوگ ہونے نے، لیکن جدو انہاں ویکھیا تے 2 بندے نظر آئے تے او حیران ہو گئے کہ اے بادشاہ ہے جدے نال ایک غلام آ رہے، ایک روم دا عیسائی۔ پادری باہر آیا، انہیں کیا میں نو اے دسو اے سواری دے ہوتے جڑا سوار ہے اے کون ہے؟ انہیں کیا عمر فاروق ہے۔ انہیں کیا میں نے اللہ دی عزت دی قسم ہے جڑا سواری تے سوار ہے اے عمر فاروق نہیں۔ انہیں کیا ایک میں ہو سکتا ہے کہ عمر فاروق کون ہے؟ انہیں کیا جڑا مہار پکڑ کے آ رہے ہے وہ عمر فاروق ہے۔ انہیں کیا اس طرح کیویں ہو سکتا ہے؟ اوے مسلمانہ دا بادشاہ اپنے غلام نو بٹھا کے تے مہار پکڑ کے آ رہے۔ انہیں کیا میں نے اللہ دی عزت دی قسم ہے میری انجیل نے دسیا ہے کہ جدو مسلمانہ دا بادشاہ روم دا علاقہ فتح کرن واسطے آئے گا او دا غلام سواری تے ہوئے گا، بادشاہ پیدل ہوئے گا۔ اسے واسطے اسی کہنے لیا دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ، اے او عمر فاروق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے کھڑے ہوئے، ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی لاجپال آقا پریشان نہ ہو، اے جڑا تواڈے اتے کافراں نے بہتان لایا ہے نا اے جھوٹ ہے، میں اس نو مسترد کرنا وا۔ سرکار نے فرمایا عمر تیرے کل دلیل کیے؟ جدو صحابہ دے مجمع دے وچ حضور نے فرمایا کہ تیرے کل دلیل کیے، ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے سونے ہاں میرے کول ایو جائی دلیل ہے کہ ساری زندگی کافر انہوں رد نہیں کر سکتے۔
آپ نے فرمایا دلیل پیش کر. ہاتھ جوڑ کے عرض کردہ ہے سونے ایو جئی دلیل ہے کیو جئی دلیل ہے آدھرہ سن. ہاتھ جوڑ کے عرض کردہ ہے سونے جدو دا کلمہ پڑھے آئے مل کے کہہ دو سبحان اللہ. جدو دا کلمہ پڑھے آئے جدو دا تھوڑی غلامی دے وچ آیا ہاں صبح تو لے کے شام تک تھوڑے نال رہا ہاں شام تو لے کے صبح تک بھی رہا ہاں سفر حضر دے وچ تھوڑے نال رہا ہاں بدر دے وچ تھوڑے نال رہا ہاں تے سونے میں ساری زندگی کلمہ پڑھن تو لے کے آج تک میں اے نہیں ویکھیا کہ تھوڑے وجود دے اتے مکھی بیندی ہوئے. میں ایک دن اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کی تھی کہ اے الہ العالمین اے میرے سونے ربا اے تیرا محبوب ہے میں ہر جگہ دے اتے نال رہا ہوا لیکن سونیا تیرے محبوب دے جسم تے مکھی نہیں بہندی. عاطف غیبی نے آواز دیتی اے عمر فاروق تنو پتہ نہیں اللہ پاک نے اپنے محبوب نو پاک پیدا فرمایا ہے تے رب نہیں چاہتا اس وجہ تو کہ مکھی نجاست تے بہندی ہے. رب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب دا جسم پاکے تے کوئی مکھی ادھے وجود تے بہ جائے. تے حضرات گرامی ہاتھ جوڑ کے عرض کردہ ہے سونیا جیڑا رب تواڈے وجود دے اتے مکھی نہیں بہن دیندا او رب تواڈے گھر ایو جئی عورت کس طرح برداشت کر سکدا ہے. آپ نے عرض کی تھی سونیا جیڑا رب تواڈے وجود اتے ایک چھوٹی جئی مکھی او برداشت نہیں کر سکدا تے تواڈے گھر ایو جئی عورت کس طرح برداشت کر سکدا ہے. سونیا او پاک بی بی پاک نے انہا کافران نے جھوٹ بولے میں اس نو رد کرنا ہوا ہاذا بہتان عظیم زبان چو نکلن دی دیر سی جبریل بھی حاضر ہو گئے. عرض کی تھی سونیا جڑے تیرے غلام نے دلیل دیتی ہے اللہ نو بڑی پسند آئیے واقعی تواڈی پاک بی بی ہے ادھے اتے جیڑی گل کیتی گئی ہے کافران نے بہتان لایا ہے. حضرات گرامی جدو عمر فاروق نے اے دلیل پیش کیتی نا تے سرکار دا چہرہ تھوڑا جا کھل اٹھیا. اسے کھلے ہوئے چہرے نو دیکھ کے سیدنا عثمان غنی اٹھے. اے او شہزادہ ہے اے او سیدنا عثمان غنی نے جنہاں نو سرکار نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں تے اتنے پیارے غلام بھی نے تے داماد بھی نے. حضور بڑا عرصہ ہو گیا تے آپ دے گھر نہ گئے. کون عثمان توجہ فرماؤ آپ دے گھر نہ گئے تے ایک دفعہ بی بی پاک سیدہ ام کلثوم نے کیا اے میرے سرتاج عثمان بابا ساڑھے گھر نہیں تشریف لے ہوندے تساں آکھ دے ہی نہیں یا سرکار ہوندے ہی نہیں. تے آپ نے فرمایا اے میرے نبی دی لخت جگر میں تے اتنی شرم ہوندی ہے اتنی حیا ہوندی ہے کہ میں سرکار دے سامنے کوئی گل نہیں کر سکتا. بی بی پاک نے فرمایا عثمان آج جا کے میرے بابے نو کہنا کہ سارے غلاماں دے گھر جاندے ہو کدی ساڑھے گھر بھی تشریف لے آؤ. حضرات گرامی سیدنا عثمان غنی جا کے سرکار دی بارگاہ دے وچ بیٹھے بول وقت بھی نہ سکے. جدو کافی دیر گزر گئی سرکار نے فرمایا اے میرے پیارے عثمان کی گل ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے سنیا آج اپنی گل نہیں تھوڑی لخت جگر دی گل ہے وے فرمائش ہے وے کہ میرے بابے نو جا کے پیغام دینا بابا ہر غلام دے گھر جان دے ہو کدی ساڑھے گھر بھی تشریف لے آؤ. جدو سیدنا عثمان غنی نے سرکار دی بارگاہ دے وچ عرض کی تھی نا سونیا کدی ساڑھے گھر بھی تشریف لے آؤ حضور فوراً اٹھے. اٹھ کے آپ نے نالین سنبھالیاں تے آپ نے فرمایا چل عثمان میں تیرے گھر چلنا وا. جدو سیدنا عثمان غنی نو سرکار نے فرمایا نا چل تے عثمان غنی اگے نہیں چلے پچھے کھڑے ہو کے تے سرکار دے قدماں دے اتے نظر ٹکا لئی. حضور اگے چل دے جاندے نے تے سیدنا عثمان غنی اس طرح قدم گندے جاندے نے. سرکار نے مڑ کے ویکھیا تے نظر جھکی سی قدماں دے اتے وے. آپ نے فرمایا عثمان آپ نے جواب عرض کی تھی جی لیکن اکھاں نہیں چکیاں. سرکار نے فرمایا عثمان
پھر عرض کی جی آقا اکھاں نہیں چکیاں. سرکار نے فرمایا ہے عثمان کی گل ہے تو نہ چہرہ ویکھنا ہے نہ وجود ویکھنا ہے نہ زلفاں ویکھنا ہے نہ علم نشرہ دا سینہ ویکھنا ہے نہ مور نبوت ویکھنا ہے نہ میرے بازو ویکھنا ہے. تو قدمہ دے ہوتے نظر ٹکائی ہوئی ہے. گال کی ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کردہ ہے او ودوہا دے چہرے والیا او واللیل دیاں زلفاں والیا میں اپنی زندگی دے وچ ایک منت مننی سی کہ جدو اللہ دا رسول میرے گھر آئے گا جتنے قدم چل کے آئے گا میں قدم گندا جاواں گا. جتنے قدم چل کے جائے گا میں اتنے غلام خرید کے اللہ دی راہ وچ آزاد کر دیاں گا. اے محبت فرمایا عثمان کی کر دے عرض کی تی سونا قدم پہ گرنا کدرے کوئی خطا نہ ہو جائے ایک قدم بھی تسا چکو کدرے میں بھول نہ جائیں اس واسطے میں نظر قدمہ تے ٹھکائیے. یاد رکھو مسلمانوں پیسہ اللہ دی راہ دے وچ دینا سوکھا ہے لیکن غلام خرید کے پھر اس نو آزاد کر دینا اے سب تو بڑا کمال ہے. اے محبت مصطفیٰ اے صحابہ نو حضور دے نال محبت. لیکن ہون اسی خالی نام دے دعوے داراں کہ محبت رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے. اے محبت نہیں خالی ناریاں نال نہیں حقیقی محبت دل چوئے نا اللہ دا رسول ضرور کرم فرماندہ ہے. تے او سیدنا عثمان غنی جدو عمر فاروق حضور دی بارگاہ دے وچ دلیل پیش کر کے بیٹھے سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو گئے ہاتھ جوڑ کے عرض کی سونیا اگر اجازت ہوئے میں بھی کلام کر سکنا ہاں. سرکار نے فرمایا ہاں جی بولو. تے سیدنا عثمان غنی نے عرض کی تھی سونیا جیڑا توڑے ہوتے کافران نے بوتان لایا ہے اے جھوٹ ہے میں بھی انہوں مسترد کرنا ہوا. سرکار نے فرمایا عثمان تیرے کول کیڑی دلیل ہے. ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونیا میرے کول ایو جئی دلیل ہے جدا کوئی کافر بھی رد نہیں کر سکدا جدا کوئی کافر بھی رد نہیں کر سکدا. سرکار نے فرمایا کیڑی دلیل ہے. عرض کی تھی سونیا جدو دا میں تھوڑا کلمہ پڑھے آئے جدو دی تھوڑی غلامی دے وچ آیا ہاں صبح تو لے کے شام تک رہا ہاں شام تو لے کے صبح تک سفر دے وچ حضر دے وچ بدر دے وچ ہر مقام دے ہوتے تھوڑے نال رہا ہاں لیکن سونیا آج تک ہر چیز دا سایہ ہوندہ ہے تے زمین دے ہوتے پوندہ ہے لیکن سونیا تھوڑا سایہ میں آج تک نہیں ویکھیا. ایک دن میں عرض کی تھی اللہ دی بارگاہ دے وچ کہ اے الہ العالمین تیرے محبوب دا سایہ کیوں نہیں. عاطف غیبی نے آواز دیتی اللہ نے اپنے محبوب دا سایہ اس وجہ تو نہیں رکھیا کہ میرے محبوب دے سائے دے ہوتے کوئی نجس چیز آ جائے کسے دا قدم آ جائے تے سونے یہاں جیڑا رب توڑا سایہ زمین دے ہوتے برداشت نہیں کر سکدا او توڑے گھر ایو جئی عورت کس طرح برداشت کر سکدا ہے. اس واسطے سونیا ہاذا بہتان عظیم یہ جڑا توڑے ہوتے بہتان لایا گیا بہت بڑا ہے اور میں اس نو مسترد کرنا ہوں. سیدنا عثمان غنی بیٹھے نا پھر اللہ دا شیر اٹھیا مل کے کہہ دو سبحان اللہ. کون اٹھے القرآن مال علی والا علی مال قرآن کہ قرآن علی وچوں ہے علی قرآن وچوں ہے. کون علی منبع ولایت علی اچھی آواز نال کہہ دو سبحان اللہ. منبع ولایت علی نور علی نور دی تنویر علی اور مصطفیٰ دی ہو بہو تصویر علی. کون علی مولا مشکل کشا شیر خدا جدو کافران حضور نو بہوں پریشان کیتا نا اللہ دے رسول نو تے مولا مشکل کشا اٹھے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے سونے اگر تیری اجازت ہوئے تے پھر میں
تیار ہاں. سرکار نے اس طرح بٹھا لیا. مکے دے وچ گل مشہور ہو گئی کہ سرکار دا ایک غلام ہے نالے ویر بھی ہے تے ہے ایو جہا کہ جدی مثال ہے کوئی نہیں. دو پہلوان حضور دے دور دے وچ بڑے نامور گزرے نے. ایک مرحب، ایک ابن عبد ود. ایک کافراں دے بہت بڑے پہلوان سن اور انہاں دا دعویٰ سی کہ ایک بندہ کم از کم کلا 1000 دے نال مقابلہ کرن والا سی. حضرات گرامی، ابن عبد ود اور دنیا دے 18 ایو جے پہلوان جنہاں نال مقابلہ کرن واسطے کوئی نہیں سی تیار ہوندا، مولا مشکل کشا نے انہاں ساریاں نو جہنم رسید کیتا ہے. انہاں 18 پہلوان انہاں دے وچوں ایک ابن عبد ود سی اور ایک مرحب سی. مرحب نو مولا مشکل کشا دی تلوار نے زیر کیتا ہے اور ابن عبد ود خود چل کے حضور دی بارگاہ دے وچ آن لگا ارادہ کر کے کہ آج میں ویکھنا ہے کہ وہ نبی دا کیڑا وزیر ہے، وہ نبی دا کیڑا پیار کرن والا ہے، غلام ہے کہ جس دی طاقت عرب دے وچ کہندے نے لوگ کے بڑی مشہور ہے. ابن عبد ود گھروں ارادہ کر کے جدو آیا نا کہ آج میں مسلمانہ دے اس بادشاہ یعنی علی دے نال مقابلہ کرنا ہے جڑا نبی دا بہت بڑا پہلوان ہے، نالے ویر بھی ہے، نالے غلام بھی ہے. ارادہ کر کے گھروں نکلیا تے قدرتی اللہ دی قدرت ایسی سی کہ راستے دے وچ مولا مشکل کشا نال ملاقات ہو گئی. آیا وہ آ کے کہنے لائے، اے نوجوان، آپ نے نگاہیں ولایت نو پھیر کے ویکھیا تے بہت بڑا قد آور جنا. ہاتھ زنجیراں نے توڑدا جاندا ہے، لوہے دیاں زنجیراں ہتھاں دے نال. آ کے پوچھدا ہے، نوجوان میں تیرے کو ایک گل پوچھنی ہے. آپ رک گئے. آپ نے فرمایا پوچھ. انہیں کیا لگتا ہے تو بھی مسلمان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. انہیں کیا میں نوں نبی دے اس غلام دا نام دس، نام بھی دس تے پتہ بھی دس. آپ نے فرمایا کدا؟ انہیں کیا نبی دا ایک ویر ہے جدا نام ہے علی، نبی دا ایک غلام ہے جدا نام ہے علی. میں چاہنا وا اودے نال مقابلہ کراں، میں پوری تیاری دے نال اودے ول جاندا پیا وا. آپ نے فرمایا کیوں؟ انہیں کیا میں مقابلہ کرن واسطے جا رہا وا. مولا مشکل کشا نے ویکھیا صورت تے آپ نے فرمایا تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھیر ہے. مل کے کہہ دو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھیر ہے، کیونکہ تو شیطان کی لومڑی ہے وہ خدا کا شیر ہے. آپ نے فرمایا نانا تو علی نال نہیں لڑ سکتا. انہیں کیا اے جوان ذرا میرا چہرہ ویک، میری طاقت ویک، میرے ہاتھ ویک، میری صورت ویک، ویک میرا کردار. لیکن آپ نے فرمایا تیرا جتنا بھی کردار ہوئے پر میں نہیں مندا کہ تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھیر ہے. ارے تو شیطان کی لومڑی ہے وہ خدا کا شیر ہے. انہوں بڑا غصہ آ گیا. انہیں کیا اچھا میں تو جوان تو میں نو کہنا ہے کہ میں علی نال نہیں لڑ سکتا. آپ نے فرمایا ہاں. انہیں کیا گل لے وے تو ہیں جوان، تو واحد جنا ہے جس نے میں نو اتنی گل بھی کر لی، ورنہ میں جس راہ دے تو چلدا پہ ہوں بڑے بڑے جنے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاندے نے. آپ نے فرمایا میں ہٹن والا نہیں، میں ہٹن والا نہیں، او اور نے جڑے پچھا ہٹ جاندے نے. تے انہیں کیا
پھر میں نو پتہ دس. آپ نے فرمایا پتے دی لوڑ نہیں, کیونکہ تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھر ہے, تو شیطان کی لومڑی ہے وہ خدا کا شیر ہے. انہیں کیا میں لڑ کیوں نہیں سکتا؟ انہیں کیا گل اتنی ہے, ساریاں گلاں چھوڑ. مولا مشکل کشا نے فرمایا گل ہے تو علی دی گل چھوڑ, تو میرے نال مقابلہ کر, تو میرے نال مقابلہ کر. انہیں کیا کیوں؟ انی سونی جوانی لے کے چلا جا, میں تے تیرے جے بندے نوں ایک حد دے نال گرا دے ماں. آپ نے فرمایا نہیں, تو علی نال نہیں لڑ سکتا. انہیں کیا تے آپ نے فرمایا میری گل چھوڑ, تو اگر علی نال لڑنا ہے نا تے میرے نال لڑ. میں تیرے نال وعدہ کرنا جے میرے تو جت گیا نا تے میں من لواں گا کہ میری بھی ہار ہے تے علی دی بھی ہار ہے. تو جت گیا تیری جیت ہوے گی, لیکن یاد رکھ تو علی نال نہیں لڑ سکدا. میں تیرے نال وعدہ کرنا وا کہ میرے نال لڑ, میری جت علی دی جت ہوے گی, میری ہار علی دی ہار ہوے گی, لیکن یاد رکھ تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھر ہے, تو شیطان کی لومڑی ہے وہ خدا کا شیر ہے. انہیں تلوار نے آم چوکڑی وار کیتا پوری طاقت دے نال. مولا مشکل کشا نے زمین تو ڈھال اتے کی تھی, اللہ دے شیر نے ڈھال کی تھی, اتنا قوت دے نال وار روکیا, او حیران ہو گیا. آپ نے تلوار نے آم چوکڑی, آپ نے فرمایا تیاری کر لے, ہن تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھر ہے, تو شیطان کی لومڑی ہے وہ خدا کا شیر ہے. علی پاک نے تلوار دا وار کیتا, اودی ڈھال نو چیر دا ہویا, سر دے اتے پہنچیا, زمین تے ڈگا. مولا مشکل کشا سینے تے بہ گئے, ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے ایسی شکست فاش گر آج مجھ کو پہلی بار ہوئی, دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے. ایسی شکست فاش گر آج مجھ کو پہلی بار ہوئی, دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے. حضرات گرامی مولا مشکل کشا اٹھے, دو میں صحابہ بہ گئے. مولا مشکل کشا اٹھے, ہاتھ جوڑ کر دینے, سونیا اگر میں نو اجازت دے, اے جڑا کافراں تواڈے اوتے بہتان لایا ہے, اے جھوٹا بہتان لایا ہے, میں بھی اس نو مسترد کرنا وا. سرکار نے فرمایا علی تیرے کول کیڑی دلیل ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی, او ودوحا دے چہرے والیا, واللیل دیاں زلفاں والیا, میرے کول ایو جئی دلیل ہے کہ جنوں قیامت تک کوئی کافر رد نہیں کر سکدا. سرکار نے فرمایا کیڑی؟ عرض کیتی سونیا ہر مقام دے ہوتے میں بھی تواڈے نال رہا ہاں, صبح تو لے کے شام تک, شام تو لے کے صبح تک تواڈے نال رہا ہاں, سفر حضر دے وچ تواڈے نال رہا ہاں. ایک مقام ایسا آیا ہے کہ تساں چل دے جا رہے ہو, تواڈی نالین مبارک دے نال مکھی دی بکری دی مینگن دا ایک چھوٹا جہا حصہ تواڈی نالین دے نال لگ گیا. خالق کائنات نے فرمایا جبریل جلدی جا, میرے محبوب دے نالین دے نال تھوڑی جئی پلیتی لگ گئی ہے. حضرات گرامی جبریل آئے, نورانی پران دے نال نالین نو صاف کیتا. میں اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی, میرے اللہ تیرے محبوب دی نالین دے نال تھوڑی جئی پلیتی لگی ہے, لیکن میرے اللہ تو جبریل نو
بھیجا ہے خالق کائنات نے عاطف غیبی نے آواز دیتی اے علی اے اللہ دا محبوب ہے تے اللہ نہیں چاہتا کہ او دے نالین دے نال بھی کوئی تھوڑی جی پلیتی لگ جائے تے سونیا جیڑا رب تہاڈی نالین دے نال تھوڑی جی پلیتی برداشت نہیں کر سکدا تہاڈے گھر ایہو جہی